ڈاکٹر حسن صاحب، جو ہماری پلان کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے ابھی کہا نا وہ کلائمیٹ کمپیٹیبل آپ کا پورا سسٹم ہونا چاہیے، تو کیا کریں اس کے لیے؟ کوئی موٹے موٹے خد و خال بتائیں۔ اچھا، اس میں آپ کے جو ایک تو آپ کا اسٹرکچرل پلان ہے جو کہ کلائمیٹ کمپیٹیبل ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ کا یہ جو ہے رسک مینجمنٹ کا پلان ہے جو کہ دوبارہ کلائمیٹ کمپیٹیبل ہونا چاہیے۔ میں رسک مینجمنٹ پلان سے بات شروع کرتا ہوں کیونکہ اس وقت رسک مینجمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہم کر رہے ہیں اور ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ دیکھیے، جو ایڈوانس ورلڈ ہے نا، اس کے بیچ میں وہ فلڈ پلین اڈیپٹیشن کس طرح سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دریا کو پھیلنے دو جتنا پھیلتا ہے۔ اب جو دریا کے قریب علاقے ہیں ان کی آپ ہیزرڈ زوننگ کرتے ہیں کہ کون سا ہائیسٹ ہیزرڈ زون ہے، کون سا میڈیم ہیزرڈ ہے، کون سا لو ہیزرڈ ہے۔ جب وہ زوننگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ سائنٹیفک ٹولز استعمال ہوتے ہیں جس میں آپ کو ڈفرنٹ لیولز آف واٹر کے اوپر، فار ایگزامپل فلڈ کا ہیزرڈ کی بات ہو رہی ہے، ڈفرنٹ لیولز آف واٹر کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ہیزرڈ کی وارننگ ایشو کر دی جاتی ہے کہ جی جب ادھر اتنا پانی آ گیا تو یہ علاقہ جو ہے اس میں ہیزرڈ آنے والا ہے۔ اب اس کے بیچ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈفرنٹ لائنز آف ڈیفنس بناتے ہیں، اور وہ لائنز آف ڈیفنس اسٹرکچرل نہیں ہوتی ہیں، وہ آرگنائزیشنل ہوتی ہیں۔ پہلی لائن آف ڈیفنس ہے کمیونٹی ایجوکیشن، کہ کمیونٹی کو پتہ ہے کہ جب مجھے وارننگ کا لیول ملے گا سے فار ایگزامپل ریڈ، تو میں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، اس کو کرنے کے لیے پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ کمیونٹی ایجوکیشن کا پلاننگ از دی نیکسٹ لائن آف ڈیفنس۔ پلاننگ آپ نے کس طرح سے کی ہے کہ آپ نے وہ ایریاز مارک کیے ہیں جہاں پہ آپ نے ان کیس آف فار ایگزامپل ایویکویشن آپ نے موو کرنا ہے، وہ ایریاز پراپرلی پاپولیشن کے حساب سے ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ مثلاً ایک اسکول ہے، اسکول کے بیچ میں سے 100 رومز ہیں، کلاس رومز ہیں۔ آپ نے وہ 100 رومز 100 فیملیز کو ایلوکیٹ کیے ہیں ود ان دی کمیونٹی، اور ہر فیملی کو پتہ ہے کہ میں نے جب ادھر سے اٹھنا ہے تو میں نے بیرک نمبر 3 کے روم نمبر 4 میں جانا ہے کہ 5 میں جانا ہے۔ پھر اسی اسکول کے بیچ میں آپ کا پورا سسٹم ہے کہ یہ لنگر کہاں پہ لگے گا، راشن کہاں پہ رکھیں گے، جانور کہاں پہ آئیں گے، چارہ کہاں پہ رکھیں گے۔ پری ڈیفائنڈ، آپ کی پری ڈیفائنڈ، اور یہ بڑی ڈیٹیلڈ ورکنگ کی جاتی ہے، اور ہر سیزن سے پہلے۔ اور یہ پورا پھر یہ آپ کو سسٹم ڈیوالو کر کے ڈسٹرکٹ اور سٹی لیول تک یہ لوگوں کو یہ ٹریننگ دینی پڑے گی۔ اچھا، پھر اس میں یہ کہ جو لو ہیزرڈ زونز ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر فلڈ آ جائے گا تو آپ نے اپنے انڈیویجول لیول، ضروری ہے کہ ہر دفعہ آپ نے ریلوکیٹ ہی کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فلڈ آئے گا، اس لیول تک آئے گا، آپ اپنے گھر کے بیچ میں جو ہے وہ فالتو راشن اتنے دن کا سٹور کر کے رکھیں، آپ اتنی میڈیسن ساتھ رکھیں، یہ کریں وہ کریں۔ وہ کمیونٹی بھی پرووائڈ کرے گی، وہ لوگوں کو بھی بتایا جائے گا تاکہ وہ اس وقت نہ ہوں۔ پھر یہ جتنے زونز ہیں ان کے بیچ میں بلڈنگ بائی لاز ہوتے ہیں کہ اگر آپ ادھر ہیزرڈ زون میں بنا رہے ہیں تو آپ بیسمنٹ بنا سکتے ہیں کہ نہیں، ادھر بنا رہے ہیں تو آپ نے نیچے والی سٹوری کو فلڈ پروف یا سبمرسیبل ڈیزائن کرنا ہے، اور جو اس سے بنیاد کتنے فٹ گہری ہونی چاہیے، بلڈنگ کتنی اونچی ہونی چاہیے، وہ تو سارے اس کے ڈیفائنڈ ہونے چاہیے بائی لاز کے اندر۔ تو یہ سارا کچھ جس وقت یہ تو ہو گیا رسک مینجمنٹ، دوسرا حصہ۔ اچھا، دوسرا حصہ ہے کہ اب آپ نے اس کو اوور آل کیسے مینیج کرنا ہے۔ اوور آل مینجمنٹ میں یہ کہ آپ نے وہی جو یورپ کا انیشیٹو جس طرح سے کہ روم فار دا ریور، پوری دنیا اس پہ جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیلاب کو پھیلنے دیں، وہ جب پھیلے گا تو پھیلنے کے بعد وہ جب گراؤنڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو اٹ ول گیٹ ایبزاربڈ، اور وہ جو جگہیں جہاں پہ اس نے پھیلنا ہے ان جگہوں پہ آپ کانکریٹنگ نہ کریں، بلکہ اس جگہ پہ آپ وہ نیچر بیسڈ سولوشنز لے کے آئیں، لائک ویٹ لینڈز، لائک فارسٹ، لائک شرب ایریاز، لائک سواناز، وہ آپ ادھر ری انٹروڈیوس کریں اور ڈیولپ کریں۔ اور اس کے بیچ میں جب پانی پھیلے گا تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرے گا، وہ لاٹ آف ریچارج بھی وہ کرے گا۔ ہم نے بھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی کی ہے 2 سال پہلے ستلج ریور اور پنجند ریور کے اوپر، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ان دریاؤں کے نیچے پانی ابزارب کرنے کی اور پانی سٹور کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے۔ یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ ستلج جو ہمارا سب سے زیادہ ڈی گریڈڈ ریور ہے، اس کے جو فلڈ پلین کے بیچ میں اگر آپ پانی کو سٹور کریں تو 34 ملین ایکر فٹ پانی آپ کا اس کے بیچ میں سٹور ہوتا ہے۔ ستلج کی جو ایگزسٹنگ بیڈ ہے اسی میں 34 ملین ایکر فٹ آ سکتا ہے۔ جی، اٹ از لائک 5 times bigger than تربیلا۔ تو آپ اگر 5 تربیلا ڈیم بنانے کی بجائے آپ صرف ستلج کی مینجمنٹ کر دیں کہ جی اس کے بیچ میں وہ چیزیں آ جائیں، وہ 1/10 دی کاسٹ اور 1/10 دی ٹائم، مے بی 100 دی ٹائم وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر جب فلڈ آئے گا تو وہ پیک بریک ہوگی، پانی زیادہ نہیں پھیلے گا بلکہ ایبزارب ہوگا۔ تو اس پہ آپ بڑی ایک لاجیکل بات آپ نے کی ہے، لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے کسی کو منصوبہ بنانا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ جی دیکھیے، اس کے اوپر منصوبہ بن سکتا ہے کیونکہ فرسٹ تھنگ تھی کہ ہم اس اسٹڈی کو کر کے اس ہائپوتھسس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کریں۔ وہ کرنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اب یہ جو آپ کا ایک میٹنگ ہونی چاہیے جس میں چیف منسٹرز، صوبوں کے پلاننگ منسٹرز، فائنانس منسٹرز اور فیڈرل پلاننگ منسٹر اور پرائم منسٹر بیٹھے ہوں،
بلکہ آرمی چیف کو بلا لیں کیونکہ ان کے بغیر یہ باقی صوبے کام نہیں کریں گے. exactly. اور اس میں آپ جیسے 3-4 ایکسپرٹ بلائیں, 100 بندوں کو نہ بلائیں, میرے جیسے بندوں کو بالکل نہیں بلائیں, اور وہ بیٹھ کے 8-10-15 لوگ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے پاکستان کو 10 سال آگے کیسے بچانا کیسے ہے, تو پھر فیصلہ ہو جائے گا, ویسے نہیں ہوگا. اور سر یہ جو اب پانی نیچے سٹورڈ ہے نا, آپ نے وہ ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے کہ آپ اس سٹورڈ پانی کے ساتھ اپنے یوزر کو کنیکٹ کر دیں, چاہے وہ اریگیٹر ہے, چاہے وہ ڈومیسٹک یوزر ہے, چاہے انڈسٹریلسٹ ہے, اور وہ ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. ہم نے اپنی اسٹڈی میں پورا اس ٹیکنالوجی کو بھی اسٹڈی کیا. آپ اس کو پبلش کریں, اس کو کسی ویب سائٹ پہ ڈالیں اس کو, تاکہ بہت سارے لوگ اس سے پبلش ہوئی ہے, ہم نے جمع بھی کرائی ہوئی ہے. پڑھی ہے جن کو دی تھی آپ؟ ایس آئی ایف سی کے پاس ہے یہ رپورٹ. آئی ہوپ کہ ایس آئی ایف سی نے بھی پڑھی ہو. آئی ایم شیور دے وڈ ہیو ریڈ اٹ. اور ایس ایم صاحب کو بھی بھیجیے گا. ان کو بھی بھیج دیں گے.